اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں حاضری کی جو توفیق عطا فرمائی تو ہمیں یہ نیت کرنی ہے کہ ہم ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے حاضر ہوئے ایک ایسی جگہ پر جہاں پر کئی اللہ کے چاہنے والے مختلف جگہوں سے آ کر اکٹھے ہوئے. ان عشاق کے ساتھ کچھ وقت گزارنا تاکہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ کے عشق کی کچھ پڑیا مل جائے. اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں. اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں. سنا ہے کہ تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا. اللہ تیرے در پر کچھ عاشق اکٹھے ہوں گے, میں بھی ان میں شامل ہونا چاہتا ہوں. میں بھی آپ کا طلبگار. عزیز دوستو, کسی کی نظر میں رہنا سیکھو. یہ عمل آج بہت کم ہے کہ کسی کی نظر میں رہ کے انسان کچھ وقت گزارے. تعلیم و تربیت. تعلیم تو کتابوں سے مل گئی, تربیت کہاں سے ملے گی؟ وہ کتابوں سے نہیں ملے گی, وہ شخصیتوں سے ملے گی. نقوش سے نفوس نہیں بنتے, نفوس سے نفوس بنا کرتے ہیں. صحبت میں آ کر پھر انسان رنگ پکڑتا ہے. کہتے ہیں نا, خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. انسان جس طرح کی صحبت میں بیٹھے وہی رنگ اختیار کرتا ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا المرء علی دین خلیلہ. انسان اپنے خلیل کے دین پر ہوتا ہے, اسی طریقے پر ہوتا ہے. تو کچھ وقت ہم ایسی جگہ گزاریں کہ اللہ رب العزت کی محبت کی کچھ چاشنی ہمیں بھی نصیب ہو جائے. اور یہ طے شدہ بات ہے کہ کمپیوٹر والوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع کر دو, کچھ عرصے بعد کمپیوٹر کا بزنس کرنے کو جی جائے گا. اسی طرح اللہ والوں کے ساتھ اگر بیٹھنا شروع کر دو تو پھر خود بخود اللہ رب العزت کی طلب پیدا ہوگی, اللہ والا بننے کو جی چاہے گا. سبزی ملتی ہے سبزی والوں سے, برف ملتی ہے برف والوں سے, کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے, اور اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے. کیا مطلب؟ وہ ذریعہ بن جاتے ہیں. دیکھیے بادل, بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. بادل اس کے لیے ذریعہ بن جاتے ہیں. اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ رب العزت دیتے ہیں. ماں باپ اس کے لیے ذریعہ بن جاتے ہیں. دلوں میں نور کون ڈالتا ہے؟ اللہ رب العزت ڈالتے ہیں, مگر پیر استاد اس کے لیے ذریعہ بن جاتے ہیں. تو اس لیے ان محفلوں میں جب انسان آتا ہے تو اس کے دل میں اللہ رب العزت کی طرف سے نور ڈالا جاتا ہے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک مہینہ حضرت حاجی امداد اللہ معاذ مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے تھے. اس ایک مہینے میں ان پر رنگ چڑھ گیا تھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں رنگ بیچنے والے, ان کو رنگ ساز کہتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں رنگ چڑھانے والے, کپڑے پہ رنگ چڑھانا ہو ان کے پاس لے جائیے, بتا دیجئے, وہ رنگ چڑھا دیں گے. ان کو رنگ ریز کہتے ہیں. کتاب و سنت رنگ ہے,
علماء کرام رنگ فروش ہیں اور مشائخ عظام رنگ ریز ہیں، رنگ چڑھا دیتے ہیں۔ کون سا رنگ؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کا رنگ چڑھا دیتے ہیں۔ غفلت بھرے دل کو لے کر سالک آتا ہے اور ان کی صحبت کی برکت سے ذاکر و شاغل بن کر با خدا بن کر واپس جاتا ہے۔ آنکھوں میں بس گئی ہیں قیامت کی شوخیاں، آنکھوں میں بس گئی ہیں قیامت کی شوخیاں، 2-4 دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں۔ ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ عبداللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا درس تفسیر، دورہ تفسیر بڑا معروف تھا۔ رمضان مبارک میں سینکڑوں علماء ملک کے طول و عرض سے ان کے دورہ تفسیر میں شریک ہونے کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ ان کے ایک تعلق والے عالم تھے، واقعہ خود سنانے لگے کہ میں اپنے شیخ کو ملنے کے لیے گیا، کچھ دیر کے بعد میں نے اجازت چاہی کہ حضرت واپسی ہے، کیونکہ درس ہے اور مدرسین کے لیے اسباق کا پڑھانا ضروری ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ حضرت مجھے اجازت دو، واپس جانے۔ حضرت نے فرمایا بھئی یہ درس و تدریس تو ساری زندگی کا کام ہے، کچھ دن ہمارے پاس بھی گزار جاؤ۔ میرے دل میں خیال آیا کہ شیخ نے خود فرمایا ہے چلو میں 3 دن گزار لیتا ہوں۔ میں نے نیت کر لی۔ کہنے لگے 3 دن گزار کر جب واپس آیا، میرے دل کی کیفیت ایسی بن چکی تھی کہ آنے والے 3 سالوں میں ایک دن بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی۔ 3 دن کی برکت ہے۔ 3 دن گزارے اور 3 دن میں وہ روحانی فیض مل گیا کہ 3 سال تک تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اسی لیے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قال را بھی گزار مرد حال شو، قال را بھی گزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو، صد کتاب و صد ورق در نار کن، جان و دل را جان بے دلدار کن۔ کہ تو اپنے قال کو کسی صاحب حال کے قدموں میں ڈال دے اور کسی مرد کامل کے سامنے اپنے نفس کو پامال کر دے، ان کے سامنے شاگرد بن کر بیٹھ جا۔ یہ کام بڑا مشکل ہوتا ہے۔ 100 کتابیں 100 ورق بے شک تو آگ میں ڈال دے، مگر اپنے جان و دل کو اپنے رب کے حوالے کر دے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ درس دے رہے تھے، شمس تبریز آ گئے، پوچھا مولانا یہ چیز یہ کیا ہے؟ کہنے لگے ای قال است، یہ قال ہے۔ انہوں نے کتاب پکڑی اور وضو خانے کا تالاب پاس تھا، اس تالاب میں ڈال دی۔ اب مولانا بڑے گھبرائے کہ پرنٹنگ پریس تو تھے نہیں، مخطوطہ کتابیں ہوتی تھیں تو پانی میں تو سیاہی گھل کے تو کتاب ختم، تو بڑا پریشان ہوئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پریشان ہوئے تو پانی میں ہاتھ ڈالا اور کتاب نکال کے جو اس کو ہاتھ سے ذرا دبایا تو اس میں سے مٹی نکلنے لگی۔ تو مولانا حیران ہوئے کہ اتنی خشک، کہنے لگے ای چیز، کہنے لگے ای حال است، سمجھ لگے یہ حال ہے۔ تو اس قال کو صاحب حال کے قدموں میں ڈالنا پڑتا ہے۔